خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا امام حسن نے سوال کیا پیغمبر اسلام سے، یا ابتاہ ما جزاء من زارک، کہ بابا، یعنی آپ پیغمبر اسلام سے فرمایا کہ بابا جو ہیں جو آپ کی زیارت کرے اس کی جزا کیا ہے؟ فرمایا یا بنی من زارنی حیا و میتا، امام حسن سے فرمایا بیٹا جو میری زیارت کرے زندگی میں یا میری موت کے بعد، او زار اباکا او زار اخاکا او زارکا، یا آپ کے بابا کی زیارت کرے یا آپ کے بھائی کی زیارت کرے یا آپ کی زیارت کرے، کان حقا علی ان ازورہ یوم القیامہ، تو مجھ پر یہ حق ہے کہ قیامت کے دن جو ہے میں اس کی زیارت کروں، جو پیغمبر کی زیارت کو جائے، آقا امیر المومنین کی زیارت کو جائے، امام حسن کی، امام حسین کی، تو پیغمبر حسن فرمایا کہ پھر مجھ پہ حق ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی زیارت کے لیے آ جاؤں، اس سے ملنے کے لیے آ جاؤں، فَأُخَلِّصَهُ مِن ذُنُوبِهِ، میں اس کو گناہوں سے آزاد کر دوں گا۔ اب گناہیں ہمارے لیے جو ہے پاؤں کی زنجیریں بن جاتے ہیں، گناہ ہمارے لیے قیامت کے دن پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام آئیں گے، شفاعت پیغمبر، دعائے پیغمبر، درخواست پیغمبر پہ ہمارے گناہوں کی زنجیریں کھل جائیں گی، گناہیں ہمیں زنجیروں میں باندھ کے جہنم میں پہنچا دیتے ہیں، گناہ اس طرح سے۔ پیغمبر اسلام آئیں گے قیامت کے دن، تو یہ کہ پیغمبر اسلام نے سوال کیا خود پیغمبر کے بارے میں، لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں، آپ کے بابا، آپ کے بھائی اور آپ خود۔ دوسری حدیث میں فرمایا پیغمبر اسلام نے من زار الحسن فی بقیعہ، جو شخص قبر آقا امام حسن پہ جا کر ان کی زیارت کرے، ثبت قدمہ علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، تو قیامت کے دن جب لوگوں کے پیر پھسل جاتے ہیں، پل صراط سے گر جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، ناشائستہ اعمال کی وجہ سے، ان کے پیر جم جائیں گے، نہیں پھسلیں گے، پل صراط سے گزر سکتا ہے۔ تو زیارت ایسی چیز ہے، زیارت اہل بیت، کہ اگر چاہتے ہو کہ بڑی آسانی سے پل صراط سے گزر جائیں تو زیارت کریں بمعنی واقعی، اور زائر بنے واقعی، نہ صرف نام نویسی کی حد تک کہ میں بھی گیا تھا، نہ، جانے آنے میں اور زیارت میں فرق ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان، میرے بدن کا ایک ٹکڑا جو ہے سرزمین خراسان میں دفن ہوگا، یعنی مشہد میں، لا یزورها مؤمن، جو بھی مؤمن اس کی زیارت کرے گا، آقا امام رضا علیہ السلام کی، جو بھی مؤمن اس کی زیارت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اوجب الا اوجب اللہ له الجنہ، خداوند اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے گا، کہ اب یہ شخص بہرحال جنت میں جائے گا، جنت ہے اس کے لیے، اب چاہے کچھ سزائیں کاٹنے کے بعد چاہے بغیر سزا کاٹے، جائے گا ضرور جنت میں۔ زائر آقا امام رضا علیہ السلام کے لیے، وحرم جسد علی النار، جہنم کی آگ اس کے لیے حرام ہے۔ اب ایمان کے ساتھ جانا چاہیے اور باقاعدہ زائر بن کے آ جائیں، اور جو تمام شرائط زیارت ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس میں معرفت شرط ہے، اطاعت شرط ہے، بیعت شرط ہے، طہارت شرط ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا من زارنا فی مماتنا، جو شخص ہماری موت کے بعد ہماری زیارت کرے، قبروں پہ آ جائیں اور ان کی زیارت کریں، انہیں سلام کریں، فکأنما زارنا فی حیاتنا، گویا انہوں نے ہماری زندگی میں ہماری زیارت کی۔ اہل بیت کی موت کے بعد زیارت کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ ان کی جو ہے حیات میں ان کی زیارت کریں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، گویا بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کے لیے موت اور حیات ایک ہے۔ جس طرح زندگی میں آپ تمنا رکھتے ہیں کہ آقا امام زمان سے ملے، پیغمبر سے ملے، اہل بیت سے ملے،
کس قدر تمنا رکھتے ہیں. تو اسی طرح سے کہ ان کی موت کے بعد، شہادت کے بعد بھی آپ ان کے پاس جائیں، گویا آپ نے زندگی میں ان کی زیارت کی. وہی اجر ہے، وہی ثواب ہے، وہی پاداش ہے، وہی اہمیت، وہی ارزش، وہی قیمت زیارت کی. البتہ ہدف اور ایمان اور یہ چیزیں شرطیں ہیں. یہ آقا امام صادق نے فرمایا کہ یہ کلن اہل بیت کے بارے میں، جو بھی ہماری موت کے بعد ہماری زیارت کرے تو خداوند کیا کرے گا اس کے لیے؟ تو گویا اس کے لیے وہی ثواب دے گا جو ہماری زندگی میں روح ہمارے روبرو آ کر ہماری زیارت کرے. زیارت صرف دیکھنے کا نام نہیں ہے. تو بہت سارے لوگوں نے آقا امام حسین کو دیکھا ہے، تو ظاہر ہے شمیر ظاہر ہے آقا امام حسین ہے، ظاہر ہے آقا امام حسین نہیں ہے. تو لہذا عقیدت شرط ہے، عقیدہ شرط ہے، عقیدت شرط ہے، اطاعت شرط ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے زیارت کرتے ہیں. اور معرفت اہل بیت ضروری ہوگی. پھر آقا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الی جانبها ای الی جانب الکوفہ قبرا، کوفے کی طرف ایک قبر ہے، لا یاتیہ مکروب فیصلی عنده 4 رکعات. کوفے کے نزدیک ایک قبر ہے کہ جو بھی غمدیدہ وہاں آئے گا فیصلی عنده 4 رکعات، وہاں 4 رکعت نماز پڑھے گا، الا رجعه اللہ مسرورا، تو خداوند اسے جو ہے خوشحال واپس لوٹا دے گا، بقضاء حاجتی، اس کی حاجت پوری کر کے. کوفہ جائیں آقا امام مامون کے زیارت کے لیے، تو وہاں 4 رکعت نماز پڑھیں، مسرور آئیں گے، خداوند آپ کی حاجت روائی فرمائے، خداوند آپ کو خوشحال کر دے. پیغمبر اسلام نے فرمایا بین قبری و منبری روضۃ، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے قبر اور منبر کے درمیان جو ہے ایک باغ ہے، باغہائے بہشت میں سے ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ. جو لوگ مسجد نبوی کے اندرونی حصے کو دیکھا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں بہت آسانی سے. اب میں نے وائٹ بورڈ چھوڑ دیا جو آپ کو نقشہ بنا کے دکھاتا کہ جو ہے مسجد نبوی کے جو ہے آخری، یہ جس طرح آپ اس کو مسجد نبوی سمجھیں، اس کونے میں پیغمبر اسلام کا روضہ ہے. صرف آگے سے نکلنے کی جگہ ہے، راستہ ہے. یعنی مسجد آپ دیکھیں گے تصویروں میں بھی آخری کونے میں پیغمبر اسلام کا گنبد ہے. وہ جو مینار ہے وہ مسجد کی مینار ہے، لوگ اسے پیغمبر کے روضے کے ساتھ لگا لیتے ہیں، وہ مسجد نبوی کی مینار ہے. پیغمبر کے صرف وہی گنبد ہے، خضرا سبز گنبد ہے. اور پیغمبر اسلام کے روضے سے آگے صرف دروازہ ہے باہر نکلنے کے لیے اور مسجد کے اندر میں. تو یہاں اور اس طرف منبر ہے، منبر رسول اسی طرح رکھا ہوا ہے کسی ایک ستون کے پاس. پیغمبر اسلام کا روضہ اس طرف ہے، تو جا کے اس طرف مثال کے طور پہ جو ہے وہ روضہ ہے، منبر ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے روضہ اور منبر کے درمیان باغہائے بہشت میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جو ہے ومنبری علی ترعۃ من ترع الجنہ. فرمایا کہ اور میرا منبر جو ہے وہ جنت کے بادلوں میں سے ایک بادل، یعنی اسی جگہ پر ہیں. تو آگے کیا ہوگا؟ لأن قبر فاطمہ صلوات اللہ علیہا بین قبرہ و منبرہ، زہرا مرضیہ کی قبر اس منبر جو اور قبر کے درمیان ہے. وقبرہا روضۃ من ریاض الجنہ، اور وہ قبر جو سیدہ کائنات کا ہے، سیدہ کائنات کی قبر ہے. یہ بعض روایات میں بعد میں ذہنوں میں وہ چیزیں نہ ہو جائیں، ایسی روایتیں ہمارے پاس بقی میں بھی ہے، ایسی روایتیں ان کے اپنے گھر کے سلسلے میں بھی ہے. یہ کہ پیغمبر اسلام نے ایسی روایت آئی ہے کہ وہاں بھی زہرا کی جو ہے قبر ہے، اور وہ قبر جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. وقبرها روضۃ من ریاض الجنہ والیہ ترعۃ من ترع الجنہ، اور وہاں پہ جو ہے جنت کی راہیں ہیں، راہائے جنت میں سے ایک وہیں پہ.
تو لہٰذا یہ ان کی زیارت کے سلسلے میں کہ جو بھی جائیں گویا جنت میں جا رہے ہیں، باغائے بہشت میں۔ اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا من زار الحسین عارفا بحقہ، اگر کوئی شخص آقا امام حسین کی زیارت کرتا ہے عارفا بحقہ، حق آقا امام حسین کی معرفت رکھتا ہوگا، آقا امام حسین کا حق کیا ہے؟ اگر آپ سے پوچھے حق امام حسین کیا ہے، بس یہی حق ہے، یعنی کیا معرفت؟ آپ خود آقا امام حسین کا حق کیا ہے؟ حق آقا امام حسین، آقا امام حسین امام ہے برحق، خلیفہ رسول ہیں برحق، جانشین ہیں، پیغمبر ہیں اور جو ہیں وصی ہیں پیغمبر اسلام کے، اور آقا امیر المومنین کے جانشین اسی مثلا برحق ہیں، معصوم ہیں برحق، خدا متعال کی واجب الاطاعہ ہیں برحق، اور ولی خدا ہیں برحق، شہید ہیں برحق، تمام حقوق ان کے خلاصہ اس طرح اور بھی ہیں چیزیں۔ تو آقا امام حسین کے خود حسین کی معرفت، وہ جو ان کی الہی شخصیت ہے، معنوی شخصیت ہے، اس کی معرفت نہایت ضروری ہے۔ وہ فرزند رسول ہیں، یہ معرفت اتنی مہم نہیں ہے، وہ فرزند آقا امیر المومنین ہیں، یہ صرف شناسنامے کی حد تک ہیں کہ ابن فلان کہ کہاں پیدا ہوئے، کتنے بچے سے، کتنے، ہماری معرفت اس قسم کی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں شناختی کارڈ والی معرفت، جس میں نہ یہ معرفت تو سب کے بارے میں، محمد حنفیہ کے بارے میں، ابوالفضل کے بارے میں، سب کے بارے میں ایسی معرفتیں ہوتی ہیں، یہ تو تاریخ ہو گئی۔ لیکن جو اصل معرفت ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، یہ خدا کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے، یہ خاص شخص ہیں جو خدا کی طرف سے آئے ہیں، جانشین پیغمبر ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے، معصوم ہے، امام ہے وغیرہ۔ تو جو شخص حق آقا امام حسین کی معرفت کے ساتھ جو ہے ان کی زیارت کے لیے آئے، کتب اللہ له ثواب 1000 حجہ، خداوند اسے 1000 حج کا ثواب عنایت فرماتا ہے، 1000 حج، 1000 حج، حجۃ مقبولہ، وہ 1000 حج بھی قبول شدہ ہے۔ اگر زیارت قبول ہو گئی، یہ 1000 حج آپ کے قبول ہے۔ کوشش کریں حج قبول ہو جائے، زیارت قبول ہو جائے۔ اگر زیارت قبول ہو تو یہ 1000 مقبولہ حج آپ کے نام اعمال میں لکھا، یہ شخص 1000 مرتبہ اس نے حج کیا اور سارے حج اس کے قبول ہیں، یعنی یہ مقام ہے اس کا۔ اور وَأَلْفِ عُمْرَةٍ مقبولہ، اور 1000 عمرہ مقبولہ بھی ہیں۔ یہاں سے آپ عمرہ پہ جائیں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے خرچ کر کے عمرہ کر کے آتے ہیں، عمرہ مختصر ہے، کر کے آتے ہیں، 1000 عمرہ مقبولہ، اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو اپنی زیارت کو قبول کروا لیں، تو 1000 حج، 1000 عمرہ، وہ بھی قبول شدہ، خدا نے اسے قبول کیا، وہ ہے۔ وَغَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، اور خداوند اس کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور آئندہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ زیارت کا اثر یہ ہے کہ آپ کے گزشتہ گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے، آئندہ اگر احیاناً آپ سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسی زیارت کی وجہ سے خداوند، کیونکہ یہ ظاہر آقا امام حسین ہے اور واقعاً ظاہر ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ اسے بھی ان گناہوں کو بھی بخش دیں، ان کی سزائیں بھی کم کر دیں۔ زیارت کا اثر ماضی پر بھی پڑتا ہے، مستقبل پر بھی پڑتا ہے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام نے فرمایا من زار الحسین، ان الحسین ابن علی یقول، آقا امام حسین فرماتے ہیں، خود آقا امام حسین، آج کل سب 40 حسینی کے لیے، جسے بعض نے تعبیر کیا ہے نوروز عاشورہ، بعض نے تعبیر کیا ہے رزمائش ظہور، کہ ظہور کے پیادہ روی ہے۔ یہ بہت مہم ہے زیارت 40، خود زیارت تو خیر ایک زیارت نامہ ہے، لیکن یہ جو پیادہ روی ہے کربلا کی طرف، یہ مہم ہے۔ یہ جو کروڑوں افراد کا سرازیر ہونا کربلا کی طرف، یہ مہم ہے۔ اسے آپ کسی طرح سے بھی قابل قبول تجزیہ پیش نہیں کر سکتے انسانی، ماں سوائے اس کے کہ اس میں خدائی طاقت، خدائی نصرت و مدد، اور اسے معجزے سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں، اس طرح آپ سمجھا سکتے ہیں۔
ورنہ کیسے ممکن ہے کہ 3 کروڑ افراد بیک وقت کربلا میں جمع ہو جائیں؟ کائنات کا حد اکثری اجتماع کو تشکیل دے. دنیا کی بڑے بڑے اجتماعات میں سے ایک تو ہے نا کم از کم. سب سے بڑا اگر اجتماع نہ بھی ہو تبھی مذہبی لیول پہ سب سے بڑا اجتماع ہو. کم از کم بڑے اجتماعات میں سے ایک ہیں، دنیا کے بڑے اجتماعات میں سے ایک ہیں. اسے آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم 3 کروڑ افراد بیک وقت مختصر مدت میں 2 دنوں میں 3 دنوں میں جمع ہو جائیں کربلا میں، اور محض آقا امام حسین کی زیارت کے لیے، اور لاکھوں افراد زائرین آقا امام حسین کی خدمت کریں. لاکھوں افراد کس قدر کتنے کلومیٹر کا دسترخوان پچھلے سال بچھایا، کلومیٹروں میں ایک ہی دسترخوان کہ دنیا کا واحد دسترخوان جو طویل ترین دسترخوان انہوں نے بچھایا. پچھلے سال طویل ترین نماز جماعت قائم ہوئی کربلا میں، طویل ترین نماز جماعت قائم ہوئی. یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر کسی دعوت کے تمام اپنے خرچے پہ جائیں، وہ بھی 3 کروڑ افراد، کم از کم 3 کروڑ، اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر سال اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ واقعاً جو ہے معجزہ ہے خدا متعال کی طرف سے. یہ کربلا کی حقانیت کی دلیل ہے. یہ معقول ہے چونکہ کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی جسمانی لذت نہیں ہے، کوئی کھانے کے لیے کون ابھی اتنے طویل مدت جو 3 دن پیادہ روی کرے نجف سے کربلا کھانے کے لیے. کھانے تو یہاں پہ مل جاتے ہیں بہت سارے کھانے. تو پھر اور یہ بھی معجزہ ہے، دنیا کے شاید واحد اجتماع ہے مذہبی جس میں تقریباً تمام مذاہب کے لوگ جمع ہیں، صرف شیعہ نہیں ہے. آج ولایہ چینل پہ دیکھا ایک جوان ہے آپ کی طرح، ایک جوان جس نے اپنی پیٹھ پہ لکھا ہوا انا سنی یون، میں سنی ہوں، روحی فدا کا یا حسین، میری جان آپ پہ قربان ہے، لکھا ہوا اپنی پیٹھ پہ، بینر بنا کے اپنی پیٹھ پہ لگا دیا ہوا اپنے قمیض کے ساتھ. جا رہے کر ہندو پہنچے ہوئے ہیں، سکھ بھی پہنچے ہوئے ہیں، عیسائی پہنچے ہوئے ہیں، یہودی پہنچے ہوئے ہیں. یعنی انہیں کس نے بلایا؟ اتنے مذہبی افراد پوری دنیا سے کس اجتماع میں آ جاتے ہیں؟ اور ان سے پوچھیں کہ کس لیے آتے ہیں. باقی بھی کچھ اور بھی اجتماعات ہوں گے جہاں سیاسی مفادات کے تحت لیکن آ جائیں. یہاں پہ نہ، یہاں پہ اصلاً جو ہے عام دنیاوی سیاسی کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. ایک ملک جو جنگ زدہ ہے کئی سالوں سے، جس پہ حملہ ہوا ہے، پہلے حملہ ہوا صحیح، اس کی حکومت کو گرا دیا گیا ہے، اب اس کے بعد نئی حکومت آ گئی ہے، اور اب بھی جنگ مسلط ہے. ایک ایسی حکومت جو ہے اس میں فوج جو مختلف مورچوں پہ لڑ بھی رہی ہے، اور ادھر عوام کی بھی خدمت، اور اس قدر لاکھوں رضاکار کام کر رہے ہیں. یعنی یہ سارے خدمت گزار جا کر دیکھیں، جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھ کر آئے ہیں. ممکن ہے کہ یہ سب سیاسی ہیں، ووٹ کے لیے بیٹھے ہیں؟ نہ، کچھ بھی نہیں. یہ جو خواتین بوڑھی عورتیں رو رہی ہیں کہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کہ تمہارے بعد خدمت کرے، میں خود ہوں، بچے چھوٹے ہیں تو آ جائیں، منت زاری کر کے لوگوں کو لے جاتے ہیں اپنے گھر میں، کھانا کھلاتے ہیں. میں نے اس دن دیکھا ان کا انٹرویو، کہتے ہیں کبھی 10 ملتے ہیں، کبھی 4 ملتے ہیں، کبھی خواتین ہو تو 10-12 مل جاتے ہیں ظاہرین، ورنہ مرد بہت کم آتے ہیں ہمارے گھر میں. پھر کبھی مجھے ظاہر ملتا نہیں ہے، میں مایوس ہو کے آ جاتا ہوں. اس خاتون سے جب سوال کیا کہ آقا امام رضا کی زیارت کے لیے گئے، انہوں نے 1 سال کا حوالہ دیا. 1 سال کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مشہد پہنچ چکی ہوں، اور میں نے کہتے اگلے دن مجھے جو ہے زیارت پہ جانا نصیب ہوا، بغیر پاسپورٹ کے 11 دن میں مشہد میں رہا. کہتے معجزہ ہے آقا امام حسین کا، مجھے پہنچایا وہاں. کس طرح پہنچا کہتے مجھے نہیں معلوم. ایسی خواتین ہیں، یہ سب سیاسی ہیں. اتنے لوگ جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں، واقعا عجیب ہے.
تو یہ آقا امام حسین کی اور اس مذہب کی اور اس مسلک کی اور اس مکتب کی حقانیت کی دلیل ہے. کتنے لوگ، تمام غیر سیاسی لوگ جمع، سیاستدان بہت کم ہیں اگر آپ دیکھیں جا کے، صدور نہیں ہے، وزرائے اعظم نہیں ہے، وزرائے خارجہ نہیں ہے، اس میں بہت کم ہیں، یا اگر پرسنل اگر آئے ہو تو الگ ہے ورنہ نہیں ہے. تمام غیر سیاسی افراد ہیں اور متدینین ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، اپاہج ہیں، ویل چیئر والے ہیں، جا رہے ہیں کربلا. یعنی جی خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہے، خطرہ بہت زیادہ ہے. اس اجتماع میں ایک بم بھی اگر پھٹے تو کتنے 100 افراد قتل ہو جائیں گے، کیونکہ اس بہت ہی جمع ہے، رش ہے، جمع. تو آقا امام حسین نے فرمایا کہ عارفاً جو ہے فرمایا کہ لو یعلم زائری، اگر میرے زائر کو پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے، اگر میرا زائر جان لے، ما اعد اللہ لہ، خدا نے اس کے لیے کیا کچھ مہیا کر رکھا ہے، آمادہ کر رکھا ہے. تمام زائرین آقا امام حسین کے لیے خدا متعال نے کیا کچھ مہیا کر کے رکھا. اگر زائر کو پتہ چل جائے، لکان فرحہ اکثر من جزعہ، تو زائر کی خوشیاں اس کے غم سے کم جو ہے زیادہ ہو جائے. زائر بہت زیادہ خوشحال ہوں گے کربلا میں، دیکھیں خوشی کا منظر ہے، یعنی غم بھول جاتے وہ، حتیٰ غم اہل بیت بھول جاتے ہو. وغفر له ما تقدم، اور فرمایا کہ لکان فرحہ اکثر من جزعہ وَإِنَّ زَائِرَهُ لَيَنْقَلِبُ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ. آقا امام حسین نے فرمایا اور میرا زائر جب کربلا سے واپس آ جاتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا. خدا کے نزدیک اب یہ شخص مجرم نہیں ہے، حسنات اپنی جگہ، اب وہ خدا و تعالی نے گناہوں کو صاف کر دیا، حسنات ہے. اور آقا امام حسین نے فرمایا اذا زرت، یہ آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا زرت ابا عبداللہ، جب تم نے زیارت کی آقا امام حسین کی، فَزُرْهُ وَأَنْتَ حَزِينٌ، تو زیارت کرو جبکہ تو محزون ہو، غمگین زیارت کیا کرو، تمہارا دل دکھا ہو، غم کی حالت میں، غم اندوہ کی حالت میں زیارت کرو. مقروب شعث مغبر، اس حال میں زیارت کرو کہ غمزدہ ہو، اندوہناک ہو اور غبار آلود ہو. جس طرح آپ کام کر کے تھک کے آ جاتے ہیں، خاک آلود، غبار آلود، یعنی اس حال میں غبار کی رفتہ ہو. جائع، شکم سیر نہ ہو، بھوکا ہو. عطشان، پیاسا بھی ہو. یعنی اگر آقا امام حسین کی زیارت کو صحیح معنی میں درک کرنا چاہے تو اس حال میں کھانے سے پہلے جائیں، ناشتے سے پہلے جائیں، پانی پینے سے پہلے جائیں، پیاس بھی ہو، بھوک بھی ہو، اور جو ہے غمگین حالت میں ہو جائیں آقا امام حسین کی زیارت کریں. یہ آداب زیارت آقا امام حسین میں سے ہیں. فَإِنَّ الْحُسَيْنَ قُتِلَ حَزِينًا مَقْرُوبًا شَعْثًا مُغْبَرًا جَائِعًا عطشانہ، کیونکہ آقا امام حسین اسی طرح شہید ہوئے، غمگین شہید ہوئے، سارے غم ان کے دل پہ آ چکے تھے اور غبار آلود تھے. صبح سے شام تک، دوپہر تک کربلا کے جو ہے میدان میں آ رہے تھے، جا رہے تھے، اور پیاسے بھی تھے اور بھوکے بھی. وَأَسْأَلُهُ الْحَوَائِجَ وَانْصَرِفْ عَنْهُ، اور وہاں اپنی حاجت بیان کریں اور پھر لوٹ آئے. وَلَا تَتَّخِذْهُ وَطَنًا، اور جو ہے سکونت اختیار نہ کرے. اب یہ ایک الگ روایت ہے، جو ہے قبر کے پاس ڈیڑے ڈال کے نہ بیٹھیں. اب شاید دوسروں کو جگہ دینی ہے یا اس طرح سے ہے تو وہاں نہ بیٹھیں. تو بعض احادیث میں ہے کہ وہاں شب گزاریں، رات گزاریں، خصوصاً شب جمعہ وغیرہ، البتہ اطراف میں، خود قبر پہ زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں. سلام کریں، زیارت کریں، اور اس کے بعد اپنی حاجتیں آقا امام حسین کے توسط سے خدا سے طلب کریں اور پھر واپس آ جائیں. یہ آداب زیارت میں سے. وَلَا يَتَّخِذُ وَطَنًا، ہمیشہ وہیں پہ نہ رہیں،
نکل آئیں. آقا امام صادق فرماتے من زارنی غفرت لہو ذنوبہ ولم یمت فقیرا، جو میری زیارت کرے. آقا امام صادق نے فرمایا کہ جو میری زیارت کے لیے آ جائے وہ جو ہے اس کے گناہ بخشے جائیں گے اور وہ فقیر نہیں مرے گا. جب مرے گا تو غنی ہوگا. وہ جس قدر چاہے آپ زیارتوں پہ خرچیں. ہم یہاں ابھی تک ہمارے اس معاشرے کو خرچنے کی توفیق نہیں ملی ہے. جو کچھ خرچ رہے ہیں اس کو ہم خرچنا نہیں کہتے ہیں آقا امام حسین کے لیے، بالکل نہیں خرچتے. اس میں بھی سیاسی مفادات ہیں جو کچھ خرچتے ہیں، اس میں بھی کچھ ہمسائے کی نسبت سیاسی ہے، کچھ دوستوں کی نسبت سیاسی مفادات ہیں، کچھ اپنے گھر کی، کچھ اپنی حاجتیں، کچھ بہت ساری سیاسی جو ہیں یا اپنی ذاتی مفادات کو مد نظر رکھ کے ایک جو ہے یا نظر مختصر، اس کو خرچنا نہیں کہتے. آقا امام صادق فرماتے ہیں لما سئل، جب ان سے سوال ہوا ما لمن زار احدا منکم، جو آپ ائمہ معصومین میں سے کسی کی زیارت کرے اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا کمن زار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا اس نے پیغمبر اسلام کی زیارت، چونکہ یہ نفس رسول ہے، جانشین رسول ہے، خلیفہ رسول ہے، وصی رسول ہے، ولی خدا ہے، چونکہ نفس رسول، جانشین رسول کی زیارت، خود رسول کی زیارت کرنے کا ثواب ہے. کسی بھی امام کی زیارت کریں. فرمایا امام رضا علیہ السلام نے فضل زیارت قبر امیر المؤمنین علی زیارت قبر الحسین کا فضل امیر المؤمنین علی الحسین. آقا امیر المؤمنین کی قبر آقا امیر المؤمنین کی زیارت کو جو فضیلت حاصل ہے وہ ایسی ہے جیسے امیر المؤمنین علیہ السلام کو آقا امام حسین پہ فضیلت حاصل ہے. جس طرح شخصیت میں فرق ہے، وہ ابو الائمہ ہے، وہ ابو الحسنین ہیں، خود نفس رسول ہیں، امیر المؤمنین ہیں. اس نسبت آقا امیر المؤمنین کی زیارت کے فضائل بھی اسی طرح سے ہیں، جو ہے اس طرح فضیلت ہیں جس طرح خود آقا امیر المؤمنین کی ہے. تو نسبت اگر دیں کہ آقا امیر المؤمنین امام حسین کی، فرمایا کہ وہی فضیلت آقا امیر المؤمنین کو آقا امام حسین پہ حاصل ہے، زیارت آقا امیر المؤمنین کو بھی وہی فضیلت حاصل ہے زیارت آقا امام حسین پر. یہ اس روایت میں آقا امام رضا نے فرمایا. اور آقا امام رضا فرماتے ہیں لما سألہ ابن سنان نے سوال کیا ما لمن زار اباک، جو آپ کے بابا کی زیارت کریں. کس کی؟ آقا امام رضا کے بابا، وہ جو آپ کے بابا کی زیارت کریں اس کے لیے لہ الجنہ فزرہ، فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے، اس کی زیارت کریں. ان کی زیارت کریں، اس کے لیے جنت ہے. آقا امام رضا فرماتے من زارنی احد من اولیاء عارفا بحقی، یہ شرائط زیارت میں سے ہیں. جو میری زیارت کرے میرے دوستوں میں سے، شیعوں میں سے، اور میرے حق کو جانتا ہوگا، حق وصایت، خلافت، امامت، عصمت وغیرہ وغیرہ، اطاعت، اس کی شناخت. الا تشفعت له یوم القیامہ، مگر میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. یعنی جو میرے حق کو پہچان کر معرفت امام کے ساتھ میری زیارت کے لیے آ جائے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. آقا امام رضا فرماتے ہیں من زارنی علی بعد داری، جو شخص دور سے آ کر میری زیارت کرے، جو شخص دیار غربت میں، آقا امام رضا دیار غربت میں ہیں، یعنی حتیٰ اپنے علاقے میں بھی نہیں ہے، یعنی عرب علاقے میں بھی نہیں ہے، مدینے والے ہیں، مکے والے ہیں، اور یہ آئے ہیں ایران میں، خراسان میں دفن ہوئے، چونکہ انہیں زبردستی خراسان لائے گئے تھے مامون رشید نے، تو لہٰذا ان کو غریب الغربا کہتے ہیں. باقی ائمہ اپنے گھروں سے نکلے لیکن پھر بھی عرب سرزمین پہ دفن ہوئے. آقا امام رضا جو ہیں وہ عرب سرزمین سے باہر آ گئے، مرو میں لائے، پھر خراسان میں آ کے خراسان میں دفن، ان کو غریب الغربا کہتے ہیں. انہیں دور ترین، پردیسی ترین ہستی. فرمایا کہ جو دیار غربت میں، یعنی کہ میں وطن سے دور ہوں، میری زیارت کریں. اتیتہ یوم القیامہ فی ثلاث مواطن، 3 مقامات پہ قیامت کے دن میں اس کی زیارت کے لیے آ جاؤں گا. 3 مقامات پہ.
حتی اخلصہ من احوالها، میں قیامت کی وحشتناکیوں سے، قیامت کے خوف و ہراس سے اسے نجات دوں گا۔ 3 مقامات پہ اذا تطایر الکتب یمینا و شمالا، اور جب جو ہے دائیں بائیں اعمال نامے دیے جا رہے ہوں گے، کھولے جا رہے ہوں گے لوگوں کے اعمال نامے، اس وقت میں آؤں گا نجات دینے کے لیے، تاکہ اس زائر کا جو ہے اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیں۔ دائیں ہاتھ میں قابل قبول اعمال نامہ ہوتا ہے، بائیں ہاتھ میں نامقبول، وہ جو بہت ہی بائیں ہاتھ والے وہ پیچھے سے لا کے دے دیتے ہیں، دائیں ہاتھ والوں کو آگے سے لا کے دے دیتے ہیں۔ جن کے برے اعمال نامہ تو بائیں پیچھے سے لاتے ہیں، بائیں ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ وہاں پر آ جاؤں۔ ایک وعند الصراط، جب پورے صراط سے گزرنا ہوتا ہے، سب اپنے ایمان، اپنے عقائد اور اپنے اعمال صالحہ و اخلاق حسنہ کے توسط سے وہاں سے گزر سکتے ہیں، نہیں کیا سے گزر سکتے۔ اب جس کے عقائد درست ہیں، جس کے ایمان درست ہیں، جس کے وہ تیزی سے گزر سکتے ہیں۔ اب ہر شخص تیزی سے نہیں گزر سکتا، کچھ لوگ برق رفتاری سے گزر جاتے ہیں، کچھ لوگ گرتے لڑکھڑاتے نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ گر جاتے ہیں۔ تو وہاں پر فرمایا میں اپنے ظاہر کی نجات کے لیے آ جاؤں گا صراط پہ۔ وعند المیزان، اور جہاں اعمال کا وزن کیا جاتا ہے، ہم نے جو ہے بغیر کسی دقت کے اعمال انجام دیے ہیں، ہمیں اپنے احکام کا نہیں پتہ، یہ جو جس بات کی طرف توجہ نہیں دی جاتی اصلاً وہ احکام شریعت ہیں، جسے بھی کہا یاد کریں اس نے انکار کیا، یاد نہیں کرتے، یا ہلکا پھلکا اعمال کرتے۔ یہی اعمال جن کی درستگی کے لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ شریعت پہ عمل کیا کریں، شریعت کو سیکھا کریں، شریعت میں یہی احکام ہیں جو کتابوں میں، احکام کتابوں میں بیان ہو، شرعی احکام ہیں، انہیں یاد کریں۔ یہ احکام اگر درست ہیں تو کیا ہوگا؟ اعمال میں وزن ہے۔ اب یہی احکام درست نہیں ہے تو اعمال میں وزن ہے۔ وہاں پر ظاہر آقا امام حسین امام رضا کی نجات کے لیے خدا آقا امام رضا تشریف لائیں گے میزان کے وقت، تو یہ زیارت ہمارے اعمال کو وزنی کر دے گی۔ آقا امام ہادی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لما سألہ ابراہیم ابن عقبہ نے سوال کیا عن زیارت ابی عبداللہ الحسین، آقا امام حسین کی زیارت کے سلسلے میں سوال کیا، وعن زیارت ابی الحسن الکاظم و ابی جعفر الجواد، اور ان سے آقا امام موسیٰ کاظم کی زیارت کے بارے میں سوال کیا، اور آقا امام جواد کی جو ہے زیارت کے بارے میں سوال کیا، ابو عبداللہ المقدم اور ابو عبداللہ المقدم کے بارے میں جو ہے سوال کیا، زیارت آقا امام حسین کے بارے میں، ان سب کے بارے میں سوال کیا۔ وَهَذَا جَمْعُ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، اگر ان سب کی زیارت کریں تو فرمایا کہ جامع ترین ثواب اسے عنایت ہو، اگر ایک شخص زیارت پہ جائیں ان سب کی زیارت کر کے آ جائیں تو جامع ترین ثواب اسے عنایت ہوگا۔ آقا امام حسن العسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لأبی ہاشم الجعفری، جو ابو ہاشم جعفری سے فرمایا قبری بسر من رأى امان لأہل الجانبین، سرمن رائے جسے ہم کہتے ہیں، ابھی سرمن رآ یہ حدیث میں ہے، اس جگہ کا نام سرمن رائے۔ فرمایا کہ میری قبر سامرہ میں، جسے سرمن رآ یا سرمن رآ یا سامرہ جسے کہتے ہیں، سامرہ میں میری قبر مایہ امن و امان ہے دونوں طرف کے ساکنوں کے لیے، فرات کے دونوں طرف کے ساکنوں کے لیے میری قبر امن و امان ہے، لہٰذا وہاں جائیں، وہاں سے آپ امان لے کر آ جائیں۔